نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تباہ و برباد کر دینے والے اعمال ہیں ان کا ذکر اپنی حدیث میں کیا ہے اور امت کو تنبیہ کر دی ہے اتقوا سبع الموبقات، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچتے رہنا۔ 7 بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ہر عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں، بڑی سے بڑی نیکی بھی نکارہ ہو جاتی ہے۔ تقوی اور طہارت، ذکر الہی، نمازیں، روزے، قیام، رکوع، سجود، فی سبیل اللہ خرچ، سب تباہ ہو جاتا ہے اگر انسان کی زندگی میں یہ 7 چیزیں آ جائیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمایا شرک باللہ، پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا۔ قرآن کریم نے سیدنا لقمان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان کے متعلق مختلف روایات میں الگ الگ باتیں آتی ہیں۔ بعض روایات سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ پیغمبر تھے، اور بعض روایات سے لگتا ہے وہ کہ حکیم، دانا اور بہت عقل مند شخصیت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو چند باتوں کی وصیت کی ہے۔ سورہ لقمان پڑھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو چند باتوں کی نصیحت کی ہے۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے برابر کا کسی کو نہیں سمجھنا، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انسان اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا باپ بنا لے تو دنیا کہتی ہے جی دیکھو جی کیسا ذلیل اور کمینہ شخص ہے، اپنا باپ ہی بدل لیا ہے۔ تو جو بندہ اپنے خالق کو ہی بدل لے، حقیقی خالق کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے وہی معاملات عبادت کے سر انجام دے جس کے لائق اللہ تھا۔ یہ عرب کے بت پرست کیا کرتے تھے نا، لات، منات، عزا، ہبل، یہ ان کو خدا کے برابر کا سمجھتے تھے۔ تو ایک بندہ باپ بدل لے اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، تو جو بندہ اپنا خالق اور رب بھی بدل لے تو یقیناً اس نے دنیا کا سب سے گھٹیا کام کیا ہے، اور دنیا کا سب سے باری اور سب سے وزنی گناہ اس نے کیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح ہر گناہ انسان کا اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی معاف فرما دے گا۔ دنیا میں توبہ کی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، دنیا میں معاف نہیں ہوئے قیامت کے دن سزا بھگت کے معافی ہو ہی جائے گی۔ ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی حد اللہ نے مقرر کیا کہ اس کی سزا اتنی ملے گی، اس کی سزا اتنی ملے گی، اس کی سزا اتنی ملے گی۔ معافی مانگ لے گا میں معاف کر دوں گا یا معاف نہیں کروں گا، کسے معاف کروں گا کسے نہیں کروں گا، یہ سب اسی کے پاس اختیار ہے۔ لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے توبہ کر کے نہیں مرا تو اس گناہ کی کبھی بھی سزا ہی پوری نہیں ہوگی۔ ایسا عظیم گناہ ہے کہ سزا ہی پوری نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے جھوٹا آدمی توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک سزا مقرر کر کے دے دے، اس کے بعد معافی اللہ قبول کر لے۔ زانی کی معافی اللہ قبول کر لے اسے سزا دے کے، اگر دنیا میں توبہ نہیں کی ہوگی۔ مال خرد برد کر کے سزا گناہ دوسروں کے دے کے، اس کی نیکیاں کسی دوسرے کو دے کے اللہ معاملات سلجھائی دے۔ ہر گناہ کی اللہ کسی نہ کسی طریقے سے معافی دے دے گا، جان چھوٹ ہی جائے گی یا معافی مل جائے گی یا سزا بھگتنا پڑے گی۔ لیکن شرک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی معافی کبھی ہوگی نہیں اگر بندے نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی۔ لیکن اگر مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی کہہ دیا اے اللہ میں تجھے ایک ہی سمجھتا ہوں، تو ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، تیرے پیغمبر پر سچے دل سے ایمان لا، صرف ایک جملہ، 70 80 90 سال کے گناہ ایک طرف، وہ سارے معاملات ایک طرف، صرف ایک جملہ اللہ معافی قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے حضرت اسود کا ذکر سنا ہوگا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی طرف تشریف فرما ہوئے تو یہ چرواہے تھے کہ یہودی کے حضور کے پاس آئے، یا نبی اللہ آپ کہتے کیا ہیں مجھے بتائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تمہارا رب ایک ہے، قیامت آنی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے برابر کے نہیں ہیں، کائنات کا ایک ہی مالک، ایک ہی خالق، ایک ہی کارساز ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ ساری چیزیں حضور سے سمجھی اور عرض کی یا نبی اللہ میں ایمان لے آؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ کہا جی یہ میرے پاس بکریاں ہیں، فرمایا یہ عرض کیا یا نبی اللہ اگر میں واپس جاؤں گا تو میرا یہودی مالک تو آنے نہیں دے گا اور میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ رسول رحمت نے فرمایا کہ چند ٹکڑے مٹی کے پکڑو اور کینکر ان کی طرف پھینک دو، یہ اپنے گھر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ حضور کا معجزہ تھا، کینکر پھینکے۔ اس وادی میں یہ آدمی لے کے آیا تھا اپنی بکریوں کو، جس وادی میں اس سے پہلے کبھی لایا ہی نہیں تھا، لیکن بکریاں بالکل سیدھی چلتی چلتی اپنے گھروں تک پہنچ گئیں۔ جب اس نے دیکھا قلعے میں بکریاں داخل ہو گئی، ایسے تسلی ہو گئی کہ اب آبادی کے اندر، قلعے کے اندر داخل ہو گئی، اب مالکوں کے گھر میں پہنچ جائیں گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ وقت ہے فجر سے لے کے ظہر تک کا وقت ہے۔ اس صحابی نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، غلام تھے، مالدار تو تھے ہی نہیں۔ چند لمحے ہوئے حضور کی صحبت ملی، یہودیوں کی طرف سے حملہ ہوا، تیروں کی بوچھار ہوئی، ایک تیرینے بھی لگا، شہید ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میت کے پاس گئے اور حضور شرما کے باہر آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ حیا اور شرمانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کی حور عین اس کے انتظار میں کھڑی تھی تو مجھے دیکھ کے حیا آ گئی۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، صرف شرک سے بھاگے تو رب تعالیٰ نے یہ صلہ عطا فرما دیا۔ تو کوئی بھی بندہ اگر سچے دل سے ساری زندگی یہودی رہا، عیسائی رہا، ہندو رہا، ایک لمحے کے لیے آخری وقت کہہ لے اللہ میں پشیمان ہوں، گناہ کرتا رہا ہوں، تجھے خالق نہیں مانا، بس میں اب رجوع کرتا ہوں، ایک کلمہ پڑھ لے، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت داعیہ کلبی کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ اس میں بچی کو زندہ درگور کرنے کا تو واقعہ ہے، جو ایک ان کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ عرض کیا یا نبی اللہ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فرمایا کلمہ پڑھنے کی بدولت اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر انہوں نے قصہ بیان کیا، جی میں نے اس طرح اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا 70 کو، اور اپنی بیٹی بھی زندہ درگور کی۔ نبی رحمت بڑے پریشان ہوئے، لیکن حضور نے بآخر پر نوید یہی سنائی کہ داہیہ جو تو نے جو بھی کیا حالت کفر میں کیا، جو ہی تو نے کلمہ اپنی زبان سے پڑھا ہے رب نے تیری ساری خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حقائق اپنی مثنوی کے اندر بیان کی ہے، بڑی لطف افروز حقائق بھی ہے اور صبر کا دامن تھامنے کا درس بھی اس کے اندر ہے۔ وہ حقائق یہ ہے کہ دو فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی آسمانوں پر، دونوں تیزی میں تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی ایک بندہ مومن دنیا کے اندر ہے، اس نے آج خواہش ظاہر کی ہے کہ میرے لیے مچھلی کا گوشت بنایا جائے، بھون کے میرے پاس پیش کی جائے، اس کا آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس تک وہ مچھلی پہنچے، مجھے حکم دیا کہ اس طرف کی نہر سے مچھلیاں دوسری طرف دھکیل دوں، مچھیرے کم مچھلیاں پکڑیں، بازار میں کم جائیں، مہنگو داموں بکیں، وہ غریب ہے وہ خرید نہیں سکیں گے، اس کے گھر والے، اس کی خواہش اسی طرح رہے گی، اسی طرح دنیا سے جائے۔ دوسرے فرشتے نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بندہ مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، آخری وقت ہے، دنیا سے اس نے کچھ لیا دیا نہیں ہے، تو اللہ اس کو یہ سزا کیوں دے رہا ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا یہ سزا نہیں ہے، یہ جزا دینے کا ایک طریقہ ہے۔ فرشتے نے کہا جزا دینے کا کس طرح طریقہ ہے؟ تو پہلے فرشتہ کہنے لگا کہ اس بندہ مومن کی جتنی گناہ اور برائیاں تھیں کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دی، اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے اب، اور اس کی ایک برائی بھی باقی رہ گئی ہے جس کی اللہ نے ابھی اسے معافی نہیں دی۔ اس کی خواہش ہے کہ مچھلی دی جائے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے۔ جب اس کی پسندیدہ غذا نہیں پہنچے گی وہ پریشان ہوگا، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ اس کی آخری غلطی بھی معاف فرما دے گا اور مرنے کے بعد جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ خواہش پوری نہیں ہوگی، اس کا مطلب بعض اوقات خواہشات کا پورا نہ ہونا، پریشانیوں کا آنا، یہ بھی گناہ کو دھوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام جب کسی
दिए को हवा से बुझता हुआ देखते तो फरमाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहबा अर्ज़ कर या नबी अल्लाह, ये भी कोई तकलीफ है? फरमाया मोमिन का दिया बुझ जाना भी मोमिन के लिए तकलीफ ही है, इस पर भी अल्लाह अजर देता है। और एक कांटा कैंकर भी मोमिन के कदम में चुभ जाए वो भी मोमिन के लिए तकलीफ है, उस पर भी अल्लाह अजर अता फरमाता है। बहाने उस करीम ने बड़े बनाए हुए हैं, बख्शिश के, माफी के, दरगुजर के। पहले फरिश्ते ने दूसरे से पूछा मैं तो इस मकसद के लिए जा रहा हूं, अब तुम किस मकसद के लिए जा रहे हो? उसने कहा जी एक बंदा है काफिर, सारी जिंदगी उसने गुनाहों में बुराइयों में गुजारी, उसकी मौत का वक्त है और उसने भी मछली खाने की ख्वाहिश की है, तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि सारे दरियाओं की मछलियां जो है वो उस तरफ धकेल दी जाएं। तो मैं समंदर से और नहरों से उस तरफ मछलियां धकेलने जा रहा हूं ताकि उस इलाके के मछेरे ज्यादा मिकदार में मछलियां पकड़ें, बाजार में वाफर मिकदार में मछलियां आए, आसान कीमत पर, थोड़ी कीमत पर मछलियां मिल जाएं, आसानी से मुयस्सर आ जाएं, उस बंदे के घर में भी पहुंच जाए और उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। पहले ने कहा कि मेरा रब जो है वो उस बंदा मोमिन को मछली इसलिए नहीं पहुंचाना चाहता कि उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो, गुनाह माफ हो जाए। इसकी ख्वाहिश क्यों पूरी की जा रही है? इसने तो गुनाहों में जिंदगी गुजारी है, बुराइयों में जिंदगी गुजारी है, कुफर में जिंदगी गुजारी है, नाफरमानियों में जिंदगी गुजारी है, इसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होनी चाहिए, क्यों पूरी हो रही है? तो दूसरा फरिश्ता कहने लगा कि अल्लाह ने इसकी नेकियों का सिला इसे दुनिया में दे दिया है, एक नेकी उसकी बाकी रह गई है जिसका सिला अल्लाह ने अभी उसे दुनिया में नहीं दिया, और उसकी मौत का वक्त भी आ गया है ये काफिर, इसकी नेकियां क़यामत के लिए जखीरा नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला चाहता है कि उसकी आखिरी नेकी का बदला भी उसे दुनिया में ही दे दे, इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मछली वहां पर पहुंचाऊं ताकि उसके खाने के अंदर मछली शामिल हो, वो अपनी लजीज गजा खा ले और इस नेमत की बदौलत जो उसका गुनाह, जो उसकी नेकी थी उसका सिला उसे मिल जाए, गुनाह ही बाकी रहे, ताकि मरने के बाद जहन्नुम के अंदर ही जलता सड़ता रहे। तो ये दो वाकयात इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि मुशरिक जितना मर्जी नेक हो, दुनिया में जितना मर्जी खर्ची कर क्यों ना कर ले, बहुत ज्यादा भला और चंगा ही शख्स क्यों ना हो, उसके बदले में आग ही आग है। और मोमिन जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, बिल आखिर अल्लाह उसकी बख्शिश कर ही देगा, उसके कलमे की वजह से, उसकी जबान से अदा शुदा तौहीद के कलमे, रिसालत के कलमे की वजह से अल्लाह उसकी माफी कबूल कर ही लेगा। इससे मालूम हुआ कि ईमान बड़ी चीज है, कलिमा बड़ी चीज है। इसीलिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जिस बंदे का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाएगा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा। और हमें भी हुक्म दिया लकिनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की नसीहत किया करो, इसके पढ़ने का हुक्म दिया करो, क्योंकि जिस बंदे ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया और मुर्दे ने पढ़ लिया मौत के वक्त, तो अल्लाह ताला इस पढ़ने वाले की बख्शिश का बहाना बना देगा। इसीलिए हमें हुक्म दिया गया कि मुर्दों के पास जिसकी जानकुनी का वक्त हो सूरह यासीन की तिलावत की जाए, क्योंकि सूरह यासीन में अकायद का जिक्र है, ईमान का जिक्र है, इसके पढ़ने से ईमान तरोताजा होता है। तो जब फौत होने वाला ये सूरह यासीन की तिलावत सुनेगा तो यकीनन कलिमात खैर अपनी जबान से कहेगा और इन्हीं कलिमात की बदौलत अल्लाह ताला उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। तो फरमाया 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो, उनमें से पहले नंबर पर शिर्क है, इसकी माफी नहीं है तौबा के बगैर। अगर मुशरिक शिर्क की हालत में मर गया तो हमेशा जहन्नुम में। अब मुशरिक इसको कहते हैं जो अल्लाह के बराबर का किसी को समझता है। बुतों की इबादत गुजारों को मुशरिक कहा जाता है, दो खुदाओं के पुजारियों को मुशरिक कहा जाता है। जो बंदा अल्लाह के मुकाबिल किसी को समझता है तो वो बंदा समझ ले कि उसका ईमान वालों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ईमान वाले अल्लाह को मुनफरिद समझते हैं, अकेला समझते हैं, तन्हा समझते हैं और इस पर उनका यकीन होता है। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न उसने किसी को जना और न वो जना गया, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर भी नहीं है। फरमाया दूसरी चीज है सिहर, जादू। जादू के क्या क्या मामलात हैं जी? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादूगर को काफिर करार दिया है, जादू को कुफर करार दिया है, करवाने वाले को इस्लाम से खारिज और गुनाहगार करार दिया है। ये करते क्या क्या हैं? ये करते ये है कि अल्लाह के मुकाबिल दूसरे लोगों से मदद तलब करते हैं, शयातीन से मदद तलब करते हैं, जिन्नात से मदद तलब करते हैं, कुरान करीम को उल्ट पुल्ट पढ़ते हैं,
باتھ روم میں, لیٹرین میں پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قرآن یاد کو الٹ پلٹ پڑھتی ہیں. پھر ان کو شیطانی مدد حاصل ہو جاتی ہے, اس شیطانی مدد کی وجہ سے پھر یہ اثرات چھوڑتے ہیں. اور حضرت جندب بن جنادہ ایک دن بڑے پہلوان شخص سے, جوان بندے تھے, رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا جندب ایک دن تیری ایسی وار ہوگی کہ جو حق اور باطل میں فرق واضح کر دے گی. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا سے چلے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق کا بھی وصال ہو گیا, سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے. آ گیا زمانہ حضرت عثمان کا. کوفہ کے اندر ایک بہت مشہور جادوگر تھا, حضرت جندب بن جنادہ بھی کوفہ کے اندر ہی رہتے تھے. وہ مسجد کوفہ کے باہر ایک مجمع لگائے کھڑا تھا اور بہت سارے لوگ, تاجر, امیر شخص اور بڑے بڑے عہدوں والے وہاں پر موجود تھے. وہ ان کو کرتب کر کے دکھا رہا تھا. آج سے چند سال پیچھے آپ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں, منڈیوں کے اندر اس طرح کے کرتب دکھانے والے آیا کرتے تھے. پیسہ بٹورنے کے لیے وہ کرتب دکھایا کرتے تھے. یہ تو صرف نام کے کرتب والے رہ گئے, وہ جادوگر بھی تھا. وہ کرتا کیا تھا, اس کے پاس گدھا تھا, وہ گدھے کے منہ سے داخل ہوتا اور اس کی پیٹھ سے نکلتا, پیٹھ سے داخل ہوتا اس کے منہ سے نکلتا. خود اپنے بالوں کو پکڑ کے, اپنے ہاتھ سے خنجر پکڑ کے اپنے سر کو کاٹتا, سر کو الگ رکھ لیتا اور داڑھ اس کا چلتا. سیدنا جندب بن جنادہ کو بہت غصہ آیا کہ یہ لوگ کوفہ والے کیا کر رہے ہیں. ان کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ جادوگروں کے پیچھے نہیں چلنا, ان کی بات نہیں ماننی, ان کے کرتب نہیں دیکھنے. جادو کو کفر قرار دیا اور یہ لوگ سارے اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور وہ کہتا تھا کہ میں خود ہی اپنے آپ کو زندہ کرتا ہوں, خود ہی اپنے آپ کو مارتا ہوں اور پھر میں زندہ کر لیتا ہوں. حضرت جندب بن جنادہ نے اپنی تلوار دی ہوئی تھی تیز کرنے کے لیے, واپس گئے, اسے کہا تلوار تیز کی, اس نے کہا جی ابھی تو وقت نہیں ہوا, میں تو فلاں دن کا وعدہ کیا تھا. قیمت اسے دے دی, تلوار لی اور کہا میں پھر تم سے کبھی تیز کروا لوں گا. تلوار لے کے آئے, وہ کرتب دکھا رہا ہے جادوگر. انہوں نے تلوار کا ایک ہی وار کیا اور سر دھڑ سے اس کا جدا کر دیا اور پھر کہنے لگے لو اب اپنا سر جوڑ کے ہمیں دکھاؤ. لیکن اب کیا جوڑتا, اب تو حقیقت میں سر کٹ چکا تھا. پہلے تو اس نے جادو کیا تھا نا لوگوں کی آنکھوں پہ, ان کو نظر آتا تھا سر کٹا ہے, دھڑ الگ ہے. کیمرے کی صفائی, نظر کی صفائی کہہ لیں, ہاتھ کی صفائی کہہ لیں, نظر پر جادو کیا ہوا تھا. اب جب حقیقت میں سر کٹا تو کون اٹھ سکتا تھا, خون کے فوارے پھوٹے, داڑھی اس طرف, ساری اس طرف. آپ نے واضح کر دیا کہ جادوگر تمہیں وہ دکھاتا ہے جو حقیقت میں کر نہیں سکتا, ہوتا نہیں ہے. اگر یہ اپنے آپ کو زندہ کرنے کے لیے اہلیت رکھتا تو اب میں نے واقعی اس کا سر کاٹ دیا ہے, اب یہ اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھاتا. پورے مجمع کے اندر شور مچ گیا. کچھ لوگ عقل مند بھی تھے, پتا چل گیا انہیں کہ جادوگر پہلے جو اپنے آپ کو مار رہا تھا وہ قتل نہیں کر رہا تھا, سر دھڑ سے جدا نہیں کر رہا تھا, ہماری آنکھوں پر اس نے جادو کیا ہوا تھا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ جب بیان کیا تو فرمایا جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں رسیاں صاف معلوم ہونے لگی. اور حضرت موسیٰ نے اپنا عصا چھوڑا تو سارے سانپ ہی نکل گیا, اور جب ہاتھ میں لیا تو وہ عصا کا عصا بن گیا. اتنی ساری چیزیں, منو لکڑیاں اور منو رسیاں کھانے کے باوجود وہ ایک لکڑی رہی. یہ آپ کا معجزہ تھا. تو سیدنا جندب بن جنادہ کی بات سن کے بہت سارے لوگوں نے عقل اختیار کر لی کہ واقعی یہ جادوگر ہماری آنکھوں پہ جادو کرتا ہے, اس کے پاس حقیقت میں یہ طاقت نہیں تھی. اگر طاقت ہوتی تو خود اپنے آپ کو زندہ کرتا. اب سیدنا جندب بن جنادہ کو قید کر لیا گیا کہ انہوں نے ایک بندے کو قتل کیا اور اس کے بدلے میں انہیں قتل کیا جائے گا, کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ قاتل کی سزا قتل ہوگی. اب حضرت جندب بن جنادہ کے قبیلے والے سیدنا عثمان غنی کے پاس مدینہ پہنچ گئے. کہنے لگے جی جادوگر جادو دکھا رہا تھا, لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہا تھا, اور وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا میں زندہ بھی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو مارتا بھی ہوں, اور واقعی اپنی گردن کو جدا کرتا, دھڑ کو الگ کرتا, خنجر چلاتا, خون کے فوارے ابھرتے اور بعد میں خود جوڑ بھی لیتا تھا. لیکن اب جب جندب نے سر کاٹا ہے تو اب نہیں اپنے سر کو جوڑتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ حدیث نبی علیہ السلام سے سن رکھی تھی کہ جو جادوگر ہے وہ کافر ہے اور اس کا قتل معاف ہے. تو آپ نے امیر کوفہ کو لکھ دیا کہ جندب بن جنادہ کو بالکل آزاد کر دیا جائے, اعزاز دیا جائے. انہوں نے بالکل صحیح عمل کیا ہے اور آج رسول اللہ کا وہ کلمہ ثابت ہو گیا جو میرے سامنے حضور نے فرمایا تھا, اور فرمایا تھا جندب بن جنادہ ایک دن تیرا ایک وار حق اور باطل میں فرق واضح کر دے گا. اچھا, یہ بات بھی نبی اسلام نے حضرت عثمان کے سامنے فرمائی تھی. رسول اللہ کو علم تھا کہ جندب بن جنادہ نے جب اس جادوگر کو قتل کرنا ہے تب عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے ہیں, ان کا حکم چلنا ہے. تو حضور نے ان کے سامنے گواہ بنا کے فرمایا تھا اے جندب تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب تیری ایک کاٹ حق اور باطل میں فرق واضح کر دے گی.
حضور نے خبر پہلے دی اور 30 سال کے عرصے کے بعد وہ خبر جو ہے وہ درست طریقے سے سامنے آئی اور سیدنا جندب بن جنادہ نے جادوگر کا سر کاٹ کے بتا دیا حق کیا ہوتا ہے اور باطل کیا ہوتا ہے۔ تو فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، شرک ہے، دوسرا جادو ہے، تیسرا یتیم کا مال کھانا ہے، چوتھا الزام تراشی کرنا ہے، خصوصاً کسی پر زنا کا الزام لگانا ہے، پانچواں کسی جان کو قتل کرنا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گناہ بڑے بڑے ہمیں گنوائے ہیں، ان گناہوں کو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو بڑے عام ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان گناہوں سے ہمیں بھی بچنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے مکالمے میں ہمیں وظائف بتائے ہیں، ان وظائف کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، ہر قسم کا توڑ ہے۔ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی کے متعلق صحیح حدیث کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے گودام کا نگران مقرر کیا۔ رات کو چور آتا، کھجوریں لے کے جانے کی کوشش کرتا، آپ پکڑ لیتے، وہ کہتا جی میں عیالدار ہوں، غریب ہوں، کل نہیں آؤں گا۔ 3 دن ایسا ہوا، نبی علیہ السلام روزانہ پوچھتے اور فرماتے وہ جھوٹا ہے، وہ آج پھر آئے گا۔ تیسرے دن جب پکڑا گیا تو حضرت ابو ہریرہ تجھے چھوڑنا نہیں، اس نے کہا جی ایک پکی بات بتاؤں گا، ہے بڑی اثر والی، تیر بہدف، اگر نہ ہوئی تو میں مجرم، مجھے چھوڑ دو۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا جی آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھو، کوئی شیطانی تم پہ وار نہیں ہوگا، ہر قسم کے شیطان سے محفوظ رہو گے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے، یا نبی اللہ وہ رات والا چور پھر آیا تھا۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا جی، کہا میں پکڑ کے لانے لگا تھا لیکن ترلے پہ آ گیا اور کہنے لگا تیر بہدف نسخہ بتا دیتا ہوں، آیت الکرسی پڑھو بچ جاؤ گے ہر قسم کے شیطانی شر سے۔ فرمایا تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے، واقعی آیت الکرسی کے اندر اللہ نے یہ فضیلت رکھی ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف، وظائف کی طرف اور اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ کی طرف آنا چاہیے، باقی معاملات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں عقیدتاً، اخلاقاً، عملاً حقیقی مسلمان بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، اخلاقی کمزوریوں سے رب تعالیٰ محفوظ فرمائے، کمی کوتاہی درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔